السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے افغانستان میں پچھلے 40 سال سے چل رہی وار کے بارے میں۔ ہر وار کے پیچھے ریزنز ہوتی ہیں اور آج ہم کوشش کریں گے ان ریزنز کو ڈسکس کرنے کی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کریں گے۔ 1970s میں افغانستان میں داؤد خان کی گورنمنٹ تھی اور وہ پشتونستان کے ایشو کو کافی زیادہ ریز کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اس وقت کے پاکستانی پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو ان سے شدید اختلافات تھے۔ اسی دوران کابل میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ایک گروپ نے داؤد خان حکومت کے خلاف نظریاتی اختلافات ہونے کی وجہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ افغان حکومت نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، کچھ گرفتار ہوئے اور باقی فرار ہو کر پاکستان چلے گئے۔ پاکستانی پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے افغان حکومت کے ساتھ اختلافات ہونے کی وجہ سے بھاگ کر آئے ہوئے ان افغان اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان اسٹوڈنٹس میں احمد شاہ مسعود، گلبدین حکمت یار اور سیاف جیسے نام شامل تھے، جو کہ آگے چل کر بڑے جہادی لیڈر بنے۔ ان اسٹوڈنٹس کو پراپر ملٹری ٹریننگ دی گئی تاکہ وہ افغان حکومت کے خلاف لڑ سکیں۔ 1978 میں داؤد خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور جس کے نتیجے میں وہ قتل ہوئے۔ اس کوپ کے پیچھے یا بغاوت کے پیچھے ان کی اپنی ہی الائٹ پارٹی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کا ہاتھ تھا۔ اس پارٹی کے لیڈر نور محمد ترکی تھے۔ یہ پارٹی بیسیکلی ایک کمیونسٹ پارٹی تھی جس کو سوویت یونین بیک کر رہا تھا۔ افغان معاشرہ چونکہ ایک مذہبی معاشرہ ہے، اس وجہ سے افغان علماء اور قبائل نے کمیونسٹ پارٹی کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوویت یونین کو اپنی حمایت یافتہ افغان حکومت کو بچانے کے لیے اپنی آرمی کو افغانستان بھیجنا پڑا۔ عالمی برادری نے اس فوجی مداخلت کی شدید مخالفت کی۔ امریکن CIA نے پاکستانی ISI کی مدد سے مجاہدین کو ٹرین کرنا شروع کیا اور ان کو سوویتس کے خلاف لڑنے کے لیے ویپنز فراہم کیے۔ 10 سالہ جنگ کے بعد، جس میں 10 لاکھ افغان شہری شہید ہوئے، سوویت یونین کو افغانستان سے نکلنا پڑا۔ 10 سالہ جنگ کے دوران پاکستان نے لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کو پناہ دی۔ اگرچہ مہاجرین کی مالی مدد کی ذمہ داری UNHCR کے ذمہ تھی، لیکن پھر بھی اتنی تعداد میں مہاجرین کو سنبھالنا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اور پاکستان نے اس رسپانسبلٹی کو اچھی طرح سے نبھایا۔ افغان جہاد سے پاکستان کو بہت سے اسٹریٹجک فائدے ہوئے۔ کابل میں پشتونستان کی بات کرنے والی حکومتوں کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اب پرو پاکستانی جہادی فیکشنز کا کنٹرول تھا افغانستان پر۔ 1971 میں ایسٹ پاکستان کے علیحدہ ہونے کے بعد پاکستان کافی ولنریبل تھا انڈیا کے اگینسٹ۔ جب مغرب کا دھیان افغان جہاد کی طرف تھا، تب پاکستان نے افغانستان جہاد کو ایز اے کور یوز کیا اپنے نیوکلیئر پروگرام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، جو کہ ایک بہت بڑا بوسٹ تھا پاکستان کا اپنے دفاع کے لیے۔ پاکستانی ایئر فورس کو F-16 جیٹس ملے، جو کہ اس زمانے کا سب سے سوفسٹیکیٹڈ امریکن فائٹر ایئر کرافٹ تھا اور عام حالات میں شاید ہی امریکہ پاکستان کو سیل کرتا۔ دوسری طرف افغانستان میں سوویتس کے نکلنے کے بعد افغان جہادی تنظیمیں کابل کے کنٹرول کے لیے آپس میں لڑنے لگیں۔ پہلے ہی دن سے ان فیکشنز یا تنظیموں کو ایتھنک اور ریلیجیس بیسس پہ بنایا گیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ ان کو ایک سینٹرل کمانڈ یا ایک مرکزی قیادت کے انڈر ہونا چاہیے تھا، لیکن لگتا ایسے ہے کہ جان بوجھ کر ان کو سیکٹیرین اور ایتھنک بیسس پہ تقسیم کیا گیا تاکہ سوویت یونین کے نکلنے کے بعد بھی یہ آپس میں لڑتے رہے۔ 1994 میں جنوبی صوبہ قندھار سے ایک تحریک کا آغاز ہوا جسے تحریک طالبان افغانستان کا نام دیا گیا۔ اس تحریک میں بیسیکلی جو کہ ملا عمر کے انڈر تھی، انہوں نے اس کا آغاز کیا۔ اس میں مدرسہ اسٹوڈنٹس تھے جن کا دعویٰ یہ تھا کہ جو آپس میں لڑ رہی تنظیمیں ہیں ان کو ہٹا کے وہ ایک سینٹرل حکومت بنائیں گے جس میں سارے افغان شامل ہوں گے۔ لوکل پاپولیشنز نے انہیں بہت سپورٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جدھر بھی قبضہ کرتے وہاں پہ لڑائی ختم ہو جاتی تھی یا یہ لوگ لڑائی کو ختم کر دیتے تھے۔ 2 سال کے اندر طالبان کا کابل سمیت 80% افغانستان پر قبضہ ہو چکا تھا۔ ہیومن رائٹس وائلیشنز کی وجہ سے ان کے تعلقات پوری دنیا کے ساتھ خراب تھے۔ اس دوران صرف پاکستان اور UAE نے ان کو ریکگنائز کیا۔ طالبان کو ٹریڈ، ایجوکیشن، ڈیولپمنٹ اور فارن پالیسی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ گرلز ایجوکیشن پر پابندی لگا دی گئی اور سپورٹس اور میڈیا پر بھی بین تھا۔ افغان ایتھنک مائنورٹیز کو حکومت میں جگہ نہیں دی گئی، جبکہ فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لیڈرز جیسے کہ اسامہ بن لادن کو افغانستان میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ 2001 میں 9/11 کے واقعات ہوئے جس میں 3000 کے لگ بھگ امریکن سویلینز کی جانیں گئیں۔
اور اس کی رسپانسبلٹی لی افغانستان میں بیٹھے اسامہ بن لادن نے۔ 9/11 کے 2 ماہ بعد امریکنز نے افغانستان پر اٹیک کیا۔ پاکستان جو کہ طالبان کو سپورٹ کر رہا تھا، انہوں نے امریکہ کو لاجسٹکس کے لیے لینڈ روٹ اور ایئر سٹرائکس کے لیے ایئر بیسز دیے۔ مشرف کے مطابق ایسا کرنا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں تھا۔ بدلے میں امریکنز نے پاکستان کے اوپر لگنے والے سینکشنز ہٹائے اور ان کو اکنامک اور ملٹری ایڈ دی۔ افغانستان میں طالبان کے جانے کے بعد ایک نیا انٹرم سیٹ اپ بنایا گیا جس کے چیف حامد کرزئی تھے۔ حامد کرزئی نے تمام ایتھنک اور ریلیجیس گروپس کو اپنی حکومت میں جگہ دی۔ وہ چاہتے تھے کہ انٹرنل ڈسپیوٹس ختم ہو اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ ان کے ریلیشنز اچھے ہوں۔ لیکن ان سب کے باوجود پاکستان طالبان کو نئی افغان حکومت کے خلاف یوز کرتا رہا۔ حامد کرزئی کے بعد 2014 میں اشرف غنی افغانستان کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے۔ 2014 سے ابھی تک اشرف غنی نے طالبان اور پاکستان کے سامنے بہت سے پیس پلانز اور آپشنز سامنے رکھے، لیکن شاید پاکستان کو لگتا ہے کہ افغانستان میں ایک یونیفائڈ اور ڈیموکریٹک حکومت پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور پاکستانی لیڈرشپ کو لگتا ہے کہ شاید پاکستانی مدرسوں اور ٹریننگ سینٹر سے کوالیفائڈ طالبان ہی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہیں، بھلے ہی اس کے لیے 1 ملین افغان جانے جائیں، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں۔